بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میٹروپولیٹن اسکول سے جماعت ششم کے پہلے ہفتے کا نصاب نظم حمد لے کر مس نسرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس حمد کے شاعر یعنی حمد کو لکھنے والے رئیس فروغ ہیں۔ پیارے بچوں، رئیس فروغ مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ اپنے اسکول کے دنوں میں مشاعروں کی محفلوں میں شرکت کے شوقین تھے۔ اس وجہ سے شاعری کا شوق پیدا ہوا اور بہت عرصہ انہوں نے ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا اور بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں۔ ان کا مشہور کلام رات بہت ہوا چلی اور سورج چاند ستارے ہیں۔ رئیس فروغ نے کراچی میں وفات پائی۔ یہ تھا بچوں شاعر کا مختصر تعارف۔ آئیے اب ہم اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں تاکہ اگر اس حمد میں کوئی مشکل الفاظ ہوں تو وہ آپ کو ادا کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ یا الہی تو خدا سب کا ہے، تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے۔ سارے عالم کو بنایا تو نے، اپنی قدرت سے سجایا تو نے۔ بیج سے پیڑ اگانے والا، پیڑ سے بیج بنانے والا۔ رنگ پھولوں نے تجھ ہی سے پائے، سب پہ ہیں تیرے کرم کے سائے۔ سارے پنچھی تیرے گن گاتے ہیں، جھونکے رحمت کے چلے آتے ہیں۔ اے خدا برتر و بالا تو ہے، سب کا ہی پالنے والا تو ہے۔ تو دو عالم پہ نظر رکھتا ہے، دل کی باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس نظم کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں تاکہ ان معنوں کی روشنی میں ہم اس نظم کی وضاحت کو سمجھ سکیں۔ عالم، دنیا، پنچھی، پرندے، بالا، اوپر یا اونچا، کرم، مہربانی، سخاوت یا فیاضی، منظور، پسندیدہ یا مقبول، حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، گن، ہنر یا خوبی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اس نظم کی اب وضاحت دیکھتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اللہ پاک کے خالق اور مالک ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی رحمت، قدرت، کرم اور بلند و برتر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور ہمیں بخشی ہوئی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ایک مخلوق کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسان، حیوان، چرند، پرند، غرض کے ہر شے کا مالک ہے اور اپنی ساری ہی مخلوق کی بھلائی کے لیے ہمیں ہدایات اور احکامات دیتا ہے۔ ان احکامات اور ہدایات کا مطلب مخلوق کی بھلائی ہے تاکہ ہم
ان احکامات پر عمل کر کے اور صراط مستقیم کے راستے پر چل کر اپنی دنیا، دین اور آخرت کو سنوار سکیں۔ یہی اللہ کو منظور ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اس دنیا کی خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے اس نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو چیزیں عطا کی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ان میں ہرے بھرے درخت، رنگ برنگے اور مہکتے ہوئے پھول، بلند و بالا پہاڑ، گنگناتے ہوئے دریا، بہتی ہوئی آبشاریں، چمکتی ہوئی جھیلیں اور ایسی ہی بے شمار چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا ہے، اور ہر چیز سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بیج کے ذریعے پودے کو اگایا جو بڑھتے بڑھتے درخت بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے اس درخت میں لذیذ پھل لگتے ہیں اور ہم انہیں کھاتے ہیں، اور اس پھل کے بیج کو دوبارہ زمین میں بو دیتے ہیں اور پھر دوبارہ پیڑ بن جاتا ہے۔ یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کی قدرت ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ عزیز طلباء، اس دنیا میں جتنے بھی رنگ ہیں بے شک اسی کی قدرت سے ہیں۔ اس نظم میں شاعر رنگ برنگے پھولوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ رنگ برنگے، حسین اور مہکتے ہوئے پھول قدرت کی خوبصورت تخلیق ہیں، جنہیں دیکھ کر اور سونگھ کر یہ خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شے یا تخلیق ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے خوبصورتی اور رعنائی نہ بخشی ہو۔ ہر شے پر اللہ کی رحمت ہے اور ہر چیز پر اللہ کے کرم کے سائے ہیں۔ اس نظم میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ان پرندوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ شاعر اس نظم میں پرندوں کو پنچھی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، یعنی پنچھی وہ پرندے بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اس کی عظمت کے گن گا رہے ہیں اور اللہ کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے اور وہ اپنی رحمت کے سائے میں ہر کسی کو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ سب سے بڑی شہنشائیت اسی کی ہے۔ اللہ ہی سب کا رازق ہے اور سب کو رزق دینے والا ہے۔ شاعر اس نظم میں اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں عالم یعنی زمین و آسمان پر اللہ ہی کی نظر ہے، یعنی دونوں عالم میں کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پتا بھی ہلے گا تو اللہ کو اس کی خبر ہے، یہاں تک کہ دلوں کا حال بھی وہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جان لیتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور وہ ابھی انسان کی زبان سے ادا نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کا حال بھی جانتا ہے اور وہ ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک اللہ ہی نے انسان کو علم کی دولت سے نوازا۔ علم ایک بہت بڑی روشنی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتا ہے۔ اسی طرح عقل بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی بنا پر
इंसान ने अच्छे बुरे की तमीज़ करना सीखा, नेकी और बदी को पहचाना। अल्लाह ताला ही ने इंसान को ज़ी शऊर बनाया है और इल्म और अक़ल की बुनियाद पर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। प्यारे बच्चों, अब हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसके अहकामात की पैरवी करें। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा आपको इस नज़्म में बयान की गई तमाम बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और अब आप तमाम मश्क़ी सवालात आसानी से करेंगे। जैसे आइए हम देखते हैं मश्क़ी सवालात क्या हैं। इस नज़्म का पहला मश्क़ी सवाल है, हम किसे कहते हैं। मैंने अपनी वजाहत में आपको हम की तारीफ़ बताई कि वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। दूसरा सवाल है इसमें, नज़्म में दो आलम से क्या मुराद है। जी बेटा, नज़्म में दो आलम से मुराद ज़मीन और आसमान हैं। तीसरा सवाल, अल्लाह की अता करदा चंद नेमतों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, जब मैं इस नज़्म की वजाहत आपको समझा रही थी तो मैंने बहुत सारी बेशुमार नेमतों का ज़िक्र किया जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। फिर भी हम उनमें से चंद के नाम तो लिख सकते हैं, जैसे अक्ल व शऊर, तंदुरुस्ती, सूरज, चाँद, फूल, फल, दरख्त, इल्म, सितारे, चरिंद, परिंद और इसी तरह बेशुमार नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। इसके आगे सवाल है, सवाल नंबर 4, परिंदे किसके गुण गाते हैं। बेशक बेटा, परिंदे अल्लाह ताला के गुण गाते हैं। अब इसी तरीके से अज़ीज़ तलबा आपने तमाम मश्क़ी सवालात आपको करने हैं, उसे अपनी कॉपी में कीजिए और उसे याद कीजिए। उम्मीद है ये नज़्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये बच्चों, अब हम अपने मज़ीद निसाब की तरफ आते हैं। जैसे हमारे निसाब में वाहिद मौजूद हैं और हमें उनकी जमा बनानी है। तो प्यारे बच्चों, वाहिद जमा हम जब ही बना सकते हैं जब हमें वाहिद जमा की तारीफ़ पता हो। छोटी क्लासेस में आप वाहिद जमा सीखते आए हैं। एक दफ़ा मैं और आपको वाहिद और जमा की तारीफ़ बता देती हूँ ताकि आप इस मश्क को आसानी से करें। अज़ीज़ तलबा, उर्दू क़वाइद में एक शख्स या एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, जैसे लड़का, किताब, उस्ताद, मदरसा, शायर वग़ैरह वग़ैरह। अब जमा किसे कहते हैं। एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों को जमा कहते हैं, जैसे लड़के, कुतुब, असातिज़ा, मदारिस, शौरा वग़ैरह। चले आए बच्चों, हमारे निसाब में जो अल्फाज वाहिद के मौजूद हैं हम उनकी जमा बनाते हैं। अखबार, अखबारात, मुहाजिर, मुहाजिरीन, गरीब, गुरबा, कमाल, कमालात, मर्तबा, मरातिब। आइए अब सीखते हैं कि अल्फाज के मुतज़ाद क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। प्यारे बच्चों, वो अल्फाज जो मायनों के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों
انہیں متضاد کہتے ہیں، جیسے زمین، آسمان، ابتدا، انتہا، عزت، ذلت، اندر، باہر۔ اب ہم کچھ الفاظ ہیں ہمارے پاس، ہم ان کے متضاد بناتے ہیں، جیسے دلیر، بزدل، درآمد، برآمد، رحم، ظلم، زندہ، مردہ، صفائی، گندگی یا غلاظت۔ آگے دیکھیں بچوں، ہمارے نصاب میں فعل کی اقسام پوچھی گئی ہے۔ فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے۔ تو چھوٹی کلاسز میں آپ نے فعل کی تعریف سیکھی کہ فعل کسی کام کو کہتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ اب ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ حال یعنی وہ زمانہ جو چل رہا ہے۔ مستقبل یعنی وہ زمانہ جو آئے گا یا آنے والا ہے۔ پیارے بچوں، وہ فعل جس میں کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ جیسے ثنا نے پھول توڑا، ندا نے خط لکھا، ہم نے میچ جیتا۔ یہ 3 جملے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کام کہاں ہو رہا ہے اور جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ کس زمانے میں ہو رہا ہے۔ فیصل نے پھول توڑا اس کا کام، اور ماضی میں توڑا، یہ ہو گیا فعل ماضی۔ ہیرا نے خط لکھا کام، اور زمانہ اس میں ماضی۔ ہم نے میچ جیتا ظاہر ہے میچ کھیل چکے ہیں جبھی تو جیتا نا، تو ہم نے میچ جیتا اس کا کام اور زمانہ ماضی۔ تو یہ جملے ہو گئے فعل ماضی کے۔ اب آئیے فعل حال کی طرف۔ فعل حال دیکھتے ہیں۔ فعل حال کی تعریف: وہ فعل جس میں کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، فعل حال کہلاتا ہے۔ یعنی وہ کام جو زمانہ چل رہا ہے اس میں ہو رہا ہے۔ مثلاً احمد کھیلتا ہے، وہ سیب کھاتی ہے، ندیم پڑھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس میں کھیلتا، کھاتی، پڑھتا فعل ہیں، اور جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب کام اسی زمانے میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فعل حال۔ آئیے فعل مستقبل کی طرف۔ وہ فعل جس میں کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے، فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ مثلاً
احمد لاہور جائے گا، ہم نماز پڑھیں گے، ندا خط لکھے گی۔ احمد لاہور جائے گا، جائے گا کام، گا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام نہ ماضی میں ہوا نہ ابھی ہو رہا ہے، بلکہ یہ آنے والے زمانے میں ہوگا۔ احمد لاہور جائے گا، ہم نماز پڑھیں گے، یعنی ابھی ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے، ابھی ہم نماز پڑھیں گے۔ پڑھیں گے فعل اور اس کا زمانہ مستقبل ہے۔ نادر بھی خط ابھی لکھے گا، اس نے خط لکھا نہیں ہے۔ گا گے گی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مستقبل میں ہوگا۔ نادر خط لکھے گا، لکھے گا اس کا کام ہے اور زمانہ یہ فعل مستقبل کا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہو گئی فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے۔ اسے آپ اچھی طریقے سے سنیے اور اسے اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے، کیونکہ یہ تمام کام آپ کے امتحان میں شامل ہوگا، تو اس کے لیے آپ کے پاس کاپی میں کام ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اس کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ میری بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ شکریہ بیٹا۔